ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر سارے پاکستان میں. اگلے دن یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان میں یہ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ وائی از اٹ دا بیسٹ آف ٹائمس کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ریئیکشن آیا کہ پبلک نے شو کیا کہ ہم ان چوروں کو نہیں ایکسپٹ کر رہے. اس کے بعد میں نے جو جلسے تھے میں نے کوئی 60-70 جلسے کیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. اس کے بعد اور بائی الیکشنز آئیں اور یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے پوری اسٹیبلشمنٹ پولیس گورنمنٹ کی ساری مشینری الیکشن کمیشن سب 12 پارٹیز اکٹھی سب ان کی مدد کریں اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت گئے. اب جب یہ عقل تو یہ کہتی ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے اور پبلک آ کے کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ زیادہ تر اس لیے کہ ان کی شکلیں جب دیکھی کہ پھر سے ان کو اوپر امپوز کرنے لگے ہیں تو کورس کریکشن ہونا چاہیے تھا. بجائے کورس کریکشن کے وہ کہتے ہیں کہ when you have a big hammer everything looks like a nail. تو انہوں نے وہی ہیمر چلانا شروع کر دیا اور پارٹی کے اوپر وہ تشدد کیا انہوں نے ظلم کیا. اس کے بعد کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 2 مارشل لاز تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں جنرل مشرف کا اور جنرل ضیاء کا. جنرل مشرف کا مارشل لا تو لبرل تھا. اس سے تو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ جو یہ ہوا یہ جو اب ہوا ہمارے ساتھ پچھلے 14 مہینے میں. جنرل مشرف کا کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا وہ تو لبرل تھا تو اس پہ تو ہمیں کھلی اجازت تھی. ہم ٹی وی پہ جاتے تھے پارلیمنٹ میں بولتے تھے. کبھی کوئی کالی ویگو کا ڈالا رات کے 3 بجے آ کے آپ کے گھر کے اندر نہیں گھستا تھا اور آپ کو اٹھا کے مارتا نہیں تھا. اور ان کو جو خاص ایک یہ ہیوملیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ننگا کرتے تھے ننگا کر کے ان کو ہیوملیٹ کرتے تھے مارتے تھے ٹارچر کرتے تھے. یہ شروع ہو گیا جنرل باجوہ کے دور میں یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ایکسیپٹ کرو ان لوگوں کو. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہم انسان ہی نہیں ہم بھیڑ بکریاں ہیں تو ان کو مارتے جاؤ گے تو یہ اس طرف چل پڑیں گے. سو انہوں نے یہ پھر کیا ہر قسم کا کلیمپ ڈاؤن جو کہ 25 میں پچھلے سال شروع کیا. ہم لانگ مارچ کر رہے تھے 3 لانگ مارچز انہوں نے کی ہم نے کسی کو روکا ہی نہیں. اس سے 2 دن پہلے انہوں نے گھروں میں گھسے رات کے ہزاروں گھروں میں گھسے انہوں نے لوگوں کو اٹھا لیا ان کو ٹیررائز کیا. ہم سب شوق میں چلے گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ اتنا ان کے اوپر اور پھر اس کے بعد جو جب لوگ نکلے 25 مئی کو انہوں نے اتنی ٹیئر گیس شیلنگ کی اور جو ظلم کیا اور لوگوں کو اوپر مارا جس طرح پیلٹ گنز استعمال کی. تو ان کا خیال تھا کہ یہ ایک بڑے سافٹ سے لوگ ہیں ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے برگر کراؤڈ جس کو کہتے ہیں اور یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے گھروں میں. لیکن وہ پارٹی اس کے بعد بھی آگے بڑھتی گئی تو ان کی سختی بھی بڑھتی گئی. اور پھر یہ خاص ایک آدمی کو لے کے آئے جس کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ایکسپرٹیز تھی جس نے ایک صوبے میں بڑا ظلم کیا ہوا تھا جس نے اب بڑی نفرتیں ملک کے خلاف کروائی تھی اپنی حرکتوں سے اپنے کسٹوڈیل ٹارچر سے. اس کو لے کے آیا اور اس نے ہمیں جس طرح کہ ہم کوئی باہر کے ٹیررسٹ ہیں اس نے ہمارے پر وہ شروع کر دیا جس پہ شہباز گل کو ٹارچر کیا. پہلا وہ ہمیں شوق ملا اس کو یعنی اس کو جس طرح ہیوملیٹ کیا اور 2 دن رکھا اور جو اس کو مارا. پھر اعظم سواتی اس نے صرف ایک ٹویٹ کی کہ تھینک یو جنرل باجوہ فار NRO2. اس ٹویٹ کے اوپر بچوں کے سامنے یعنی اس کے جو گرینڈ چلڈرن تھے اور بیوی کے سامنے صبح کے 3 بجے کوئی 30-40 لوگ گھس گئے اس کے سب کے سامنے مارا اس کو. Do not buy solar panels or any other energy alternative until you hear about this strange new device. پھر اس کو لے کے گئے اور پھر اس کو وہ نامعلوم افراد نے ننگا کر کے پھر اس کو ٹارچر کیا اور مارا. ابھی تک
आजम स्वाति की बीवी ट्रॉमेटाइज्ड है, साइकाट्रिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, बच्चे ट्रॉमेटाइज, जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो ट्रॉमेटाइज थे। उसके बाद, और उससे पहले अरशद शरीफ का, उसको पहले इन्होंने वो थ्रेट किया, फिर उसको उसके ऊपर केसेस किए, फिर उसने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि मेरी जिंदगी खतरे में है, और वो उसके बाद मुल्क छोड़ के जब गया तो उसको कीनिया में उसको असैसिनेट किया। फिर इन्होंने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया 3 नवंबर को, क्योंकि पार्टी और पॉपुलर होती, जो ये करते थे वो और ज्यादा पार्टी ऊपर जा रही थी। 3 नवंबर को मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, और फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया, फिर जो इन्वेस्टिगेशन थी उस इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज किया, जिसमें इन शॉर्ट जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बयानिया बनाया हुआ था या पुलिस ने कि एक शूटर था, दीनी इंतहा पसंद था, और मैं पहले से प्रेडिक्ट किया था कि दीनी इंतहा पसंद के जरिए मुझे असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जो फाइंडिंग्स आई, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई, आई विटनेसेस आए, वो 3 शूटर्स निकले, तो वो डेथ ट्रैप था, वो अल्लाह ने बचा लिया। तो वो इन्होंने सबोटाज कर दी, वो हमारी जीआईटी की रिपोर्ट, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं, अबव लॉ। उसके बाद फिर मेरे ऊपर एक और अटेम्प्ट किया 18 मार्च को, बड़ी, वो भी अल्लाह ने खास बचाया। इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने का, उधर से फिर मैं बचा। उससे पहले एक और इवेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर, हम फ्लड्स थे तो डीआई खान से हेलीकॉप्टर पे, बड़ा हेलीकॉप्टर था केपी गवर्नमेंट का, एकदम वो नीचे आना शुरू हो गया, हाइट लूज करना शुरू हो गया, पता चला गलत फ्यूल मिक्स उसका गलत किया गया है। वो पता नहीं अल्लाह ने कैसे बताया कि नहीं तो पहाड़ी इलाका था, वो लैंड ही नहीं कर सकता था, तो एक बस फील्ड मिली, पहुंचते पहुंचते वहां रुक गए, एनीवे तो वो बच गए। और भी 1-2 अटेम्प्ट्स थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद ये जो फाइनली ये जो इन्होंने किया 9 मई का, ये 9 मई का इतना बड़ा ये मजाक हुआ है कि इन्होंने कहा जी गद्दारी होगी मुल्क से। 9/11 है पाकिस्तान का। 9 मई को कल सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट आती है। वो क्या कहती है? डिटेल जजमेंट ये कहती है कि इमरान खान को अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड अनलॉफुली वहां से एबडक्ट किया गया। सो क्वेश्चन अब ये है कि जब मुझे अनलॉफुली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एबडक्ट किया, और सिर्फ वो अनलॉफुल नहीं था क्योंकि वो अरेस्ट नहीं था, वो रेंजर्स या कमांडोज ने मुझे उठाया था, क्योंकि मेरे साथ 3-4 कमांडोज थे, वो सारों ने कहा, वो एसएसजी के थे, सब ने कहा कि जी हम ये जानते हैं रेंजर्स नहीं, कमांडोज थे। एनीवे, जिस तरह उन्होंने मुझे पकड़ा, वो तो आपने सबने भी वो देखा होगा, लोगों को मारा इन्होंने डंडों से, और बेचारा वो हाई कोर्ट का वो स्टाफ बैठा हुआ था उस ऑफिस में, उनको मारा, हमारे वकीलों को मारा, मुझे भी एक घर। तो और जिस तरह लेके गए, तो क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिक का जो रिएक्शन था वो जस्टिफाइड था या नहीं था? क्या मेरे वर्कर्स जिन्होंने इस तरह की अबडक्शन देखी जो इलीगल और अनलॉफुल थी, क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था कि प्रोटेस्ट करना, पुरअमन एहतजाज करना? मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि मुझे तो बंद कर दिया इन्होंने जाके। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, तो जज ने पहली दफा मुझे बताया जी यहाँ बड़ा वायलेंस हुआ है, यहाँ बड़ी तोड़फोड़ हुई है, आर्सन हुआ है। तो मैंने तो इमीडिएटली कंडेम किया, क्योंकि हमने तो 27 साल की पॉलिटिक्स में कभी भी अलाउ नहीं किया वायलेंस। हमारी तो सारी पॉलिटिक्स ही ये थी कि लॉ के बीच में रह के करना है, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ, ये कि कोर कमांडर का घर जला दिया गया, और ये जो रेडियो पाकिस्तान जला दिया गया, और 2-3 एक वो अस्करी टावर वो जला दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहले तो सारे, और 48 आवर्स में टोटल क्रैकडाउन हो सकता है कि 10,000 लोग आप 48 घंटे में पकड़ ले, अगर आपका पहले से प्लान नहीं बना हुआ था, क्योंकि किसी के पता चलाते हैं आप, उनके घर के पते लेते हैं, कुछ करते हैं। ये कैसे हो गया कि 48 घंटे में एकदम 10,000 लोग पकड़ के जेल में डाल दिए, सारी लीडरशिप पकड़ ली? और जो सबसे
افسوسناک چیز یہ ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوئی. کہ ہم کہہ رہے ہیں دو ورژنز ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ یہ امبیڈ کیے ہوئے تھے لوگ, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, تو ہمیں تو پتہ تھا کہ پارٹی نے کبھی کیا ہی نہیں ایسے, تو ہمیں پتہ تھا کہ لوگوں کو اندر گھسایا گیا جنہوں نے یہ کروایا. لیکن ون سائیڈڈ ورژن, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں, جج جوری اینڈ ایکسیکیوشن نے فیصلہ کیا کہ جی انہوں نے کیا میرے کو مارو. اس سے بھی زیادہ آپ سب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خوفناک جو چیز وہ یہ ہے. ہمارے پاس جو ہے بلیک کلر اویلیبل ہے اس کے اندر, جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹاپ کوالٹی کا بلیک کلر کا شوز ہے یہ, اور کیش آن ڈیلیوری کی ہمارے پاس سروس اویلیبل ہے آل اوور پاکستان. 30 لوگوں کو اس دن شہید کیا, 16 کے پاس تو ہمارے ان کے پورے ایڈریسز پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں, لیکن جو باقی 9 لوگ ہیں وہ غائب ہیں, ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے سارے لوگ اتنا زیادہ ایک خوفناک سچویشن بنا ہوا ہے, اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرایا گیا کہ وہ چپ کر کے کوئی بول ہی نہیں رہا, کیونکہ ہر کسی کو پکڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن اگر 16 لوگ بھی آپ کے 16 ڈیتھس, ایک پولیس والے کو یا رینجر کو گولی نہیں لگی, اس کا مطلب سب کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے, تو 16 لوگوں کو گولیاں لگی, 16 لوگ شہید ہوئے, 9 مسنگ, اوپر سے 100 لوگوں کو بلٹ وونڈز تھی, اور 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹ گئی کیونکہ گولیوں سے ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی. ایک آدمی اس وقت پیرالائز ہے, اس کی کمر میں گولی لگی, اور آپ یقین کریں ایک کسی نے بولا ہی نہیں اس کے اوپر کوئی, یعنی وہ کور کمانڈر گھر بڑا برا ہوا, ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, لیکن انسانی جانیں گئی ہیں, وہ کسی کے ان کے بچے تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے ہسبینڈ تھے, ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ جی لوگ, ایک مینشن نہیں ہے. ہم ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے, کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا کہ جو ان کے جو رشتہ دار شہید ہوئے, وہ تو ایک تو پولیس کا ڈر اتنا زیادہ ہے, تو ایک خوف کی فضا بنا کے سارا جو ڈسکورس ہے میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کر لیا, سارا میڈیا آج ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے.